الرحمن الرحیم۔ کتاب الصیام آج ہمارا تیسرا دن ہے شارٹ کورس کا، اور آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے روزے کے احکامات میں وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ الحالات التي لا يكره فيها الصوم۔ الحالات، حالت کی جمع، وہ حالات، التي وہ جو، لا يكره نہیں مکروہ ہوتا، فیہا اس میں، الصوم روزہ، پیج 53۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے اور نہ ہی اس کو مکروہ کرتا ہے۔ اگر روزے کے دوران بھول کر کچھ کھا پی لیا جائے اور یاد نہ رہے کہ میں روزے سے ہوں، تو اس صورت میں روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ کیونکہ کھانے پینے کی نیت نہیں تھی اور بھول کر کھا لیا، تو پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ کیونکہ میں کھا چکا ہوں تو اب تو میرا روزہ نہیں ہے، تو باقی وقت جو ہے وہ پھر اب بغیر روزے کے گزاریں گے، بلکہ کیا ہے، اللہ نے کھلایا پلایا ہے اور اپنے روزے کو مکمل کریں گے۔ پھر اسی طرح مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ آج کا چیپٹر ہمارا ایسا ہے جس میں بہت سارے سوال آتے ہیں، بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مسواک کرنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ عن عامر بن ربیعۃ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وهو صائم ما لا احصی ولا اعد۔ حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر گرمی کی شدت سے روزہ دار سر پر پانی بہا سکتا ہے، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا، یعنی شاور لیا جا سکتا ہے یا ویسے اپنے منہ پہ یا سر پہ پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ ابی بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ پھر اسی طرح سے روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ سمپل سا رول ہے۔ یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ جسم سے کچھ بھی جسم میں داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اگر جسم سے کچھ خارج ہو رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی طرح سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے، آنکھوں میں سرما لگانے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا یا مکھی کے حلق میں چلے جانے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ایکسیڈنٹلی کبھی ایسا ہو جائے کہ منہ میں مچھر یا مکھی کوئی ایسے اڑتے ہوئے، بعض اوقات کبھی ہو سکتا ہے نا، ممکن ہے کسی کھلی جگہ پہ میں ہم ہوں اور حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے اپنے بدن پر رکھ سکتا ہے، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ان سب مسائل یا ان سب باتوں کے دلائل میں کچھ احادیث ہمیں پتہ چلتی ہیں، جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا کان یوم صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا، کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے، یعنی آئل لگا لینا چاہیے۔ آئلنگ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، آئلنگ کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت حسن فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ وہ دوا حلق تک نہ پہنچے۔ شرط کیا ہے کہ وہ دوا حلق تک نہ پہنچے۔ نیز روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے۔
اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں. ہماری زبان کے مڈ میں ٹیسٹ برڈز ہیں جو ہمارے ذائقے کو محسوس کر کے تو ہمارے مائنڈ تک اس میسج کو پہنچاتے ہیں کہ کڑوا ہے یا نمکین ہے یا کتنا ہے یا زیادہ ہے یا تھوڑا ہے. تو اگر وہی ٹیسٹ برڈ اس کو فیل کریں اندر نہیں جا رہا کچھ بھی تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے. یعنی اگر ہم بات کرتے ہوئے عام طور پہ بھی منہ میں تھوک اور لعاب دہن جو پیدا ہوتا ہے وہ نیچرل پروسیس ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسے ہم تھوکتے رہیں گے اور باہر پھینکتے رہیں گے. ہاں ان نیچرل کچھ بھی نہ ہو مگر نیچرلی جو آپ کے اندر لعاب بن رہا ہے اور وہ آپ کے حلق سے نیچے اتر رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح حضرت حسن نے کہا کہ اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. پھر یاد رکھیے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن وہ دیر سے اٹھے تو پہلے سے سحری کھا لے اور سحری کھا کر غسل کر لے. البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ ان ابی بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ قال كنت انا وابی فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك رواہ البخاری. ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس آئے. حضرت عائشہ نے بیان کیا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے. بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرما لیتے. کنڈیشن کیا ہے کہ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو آپ وقت اتنا نہیں ہے. اگر آپ پہلے شاور لینے اور نہانے کی کریں گے تو ہو سکتا ہے سحری کا وقت نکل جائے تو وضو کر کے سحری کی جا سکتی ہے. اور سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز آپ غسل کر کے وقت پہ ادا کر لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جاتا ہے. روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات ہم دونوں جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنوبا فاراد ان یأکل او ینام تودأ وضوءه للصلاة کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے اور پھر سو جاتے. پھر روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطیہ کے جذبات پر قابو ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آج میں نے بڑا غلط کام کیا, روزے کی حالت میں یہ کام کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ تو میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے, یعنی کہ پھر اس کام میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح روزے میں پچنے لگوانا جائز ہے, یعنی کپنگ تھراپی جو ہوتی ہے ہجامہ کروانا وہ بھی جائز ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے, یعنی کپنگ تھراپی کروائی, کپس لگوائے, ہجامہ کروایا. تو اس سے ہمیں دلیل کیا ملتی ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں ہجامہ کے بارے میں؟ ہاں, کپنگ تھراپی. اور یہ سنت ہے اور یہ ایسی سنت ہے جو معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور میسیج یہ کہا تھا کہ اپنی امت کو ہجامہ کرانے کی ترغیب دیجیے. زندگی میں ایک مرتبہ تو سنت کی نیت سے ضرور کرنا چاہیے اور رمضان میں بھی کرا سکتے ہیں, روزے کی حالت میں بھی کرا سکتے ہیں. پھر اسی طرح وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سب سے پہلی کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے
غلط بیانی اور غلط عملی، غیر حقیقت عمل اور غیر حقیقت بات، تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو روزہ، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا بھی روزہ ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے، اور کوئی دوسرا شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو روزہ دار کہہ دے، بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا، لڑائی نہیں بڑھاؤں گا۔ پھر ممنوعات میں یہ بھی شامل ہے کہ روزے کی حالت میں بیہودہ، فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو، یہ سب روزے کے ممنوعات میں شامل ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابک احد او جہل علیک فلتقل انی صائم۔ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے، لہٰذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے میں روزے سے ہوں، تو مجھے اپنے روزے کا ادب ہے، یعنی میں تمہارا جواب نہیں دوں گا۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لا تصاب وانت صائم، روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دینا، فإن صابک احد، اگر کوئی تمہیں گالی دے فقل انی صائم، اس کو بتا دو کہ میں روزے سے ہوں، وإن كنت قائما فاجلس، اور اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، لڑائی سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ، جھگڑے کو بڑھاؤ نہیں، اور ایسا کوئی ایکٹ نہ دکھاؤ جس سے معاملہ اور خراب ہو۔ ہم سب اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کھائیں، جو کچھ پئیں، ہمارے پیٹ میں، ہمارے اسٹمک میں جو جائے وہ ہمارے لیے اچھے بلڈ کا باعث ہو، صاف خون بنے۔ سمجھ آنے لگ جاتی ہے نا آہستہ آہستہ اس چیز کی کہ ہماری صحت کے لیے کیا اچھا نہیں ہے، ہم نے اس سے اوائڈ کرنا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم فلٹریشن سسٹم لگاتے ہیں، ہم فلٹر والا پانی پینے لگتے ہیں تاکہ خراب پانی ہمارے اندر نہ جائے اور ہمارے پیٹ کی صحت کو خراب نہ کرے، ہمارے معدے کو خراب نہ کرے۔ بالکل اسی طرح جسم کی صحت کو بچانے کے لیے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلٹر شدہ اور صاف خوراک اندر لے جانی چاہیے، چاہے وہ پانی ہے یا کچھ اور ہے، وہ طیبات میں سے ہو، بالکل اسی طرح ہماری روح کی صحت کے لیے، ہمارے اخلاق کی صحت کے لیے بھی ہمیں کچھ فلٹر سیٹ کرنے چاہیے، اور ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جتنی ہمارے جسم کی صحت ضروری ہے اتنی ہی ہماری روح اور ہمارے ذہن اور یعنی اللہ نے ہمیں صرف جسم نہیں بنایا، ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ روح نکل جائے تو کیا کرتے ہیں، جسم کو دفن کراتے ہیں، تو امپورٹنٹ مور دین دس، روح اگر ہے اور جسم کا کوئی عضو نہیں بھی رہا تو بھی گزارا چلے گا، مگر اگر روح چلی جائے اور نکل جائے اور جسم مکمل ہو تو اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ہماری روح کی صحت جسم کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں اپنی روح کی حفاظت اور اس کی کیئر اور اس کی صحت کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ اچھی تھاٹس، پازیٹیونیس، اور اللہ کے کلام کا فہم، بذکر اللہ تطمئن القلوب نا، کیونکہ دل ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے بلڈ نے پمپ ہو کے پوری باڈی کے ہر آرگن تک جانا ہے، ہر عضو تک جانا ہے، تو دل کی جو فیلنگ ہے وہ خون صرف ذرات نہیں لے کے جا رہا ہوتا نا ہر طرف،
وہ فیلنگ بھی لے کے جا رہا ہوتا ہے، اچھی فیلنگ، بری فیلنگ، بدگمانی یا خوشگمانی یا جیلسی. پھر کیا ہوتا ہے جب جیلسی ہوتی ہے تو پھر آپ کے ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں؟ آئیز ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پورا سرکل ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے، وہ بولتا زبان سے ہے، لفظ ہمیں نظر نہیں آتے، کانوں سے ٹکراتے ہیں، دماغ تک سمجھ جاتی ہے ان کی، تو دل کی حالت بدلتی ہے. وہ دل کی حالت جب بدلتی ہے اور وہ بدلی حالت والا خون پورے جسم میں دوڑتا ہے. مثلا کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے، دور بیٹھا، آپ کے منہ پہ ادھر دور بیٹھے اسمائل کیوں آ جاتی؟ کیا کنیکشن؟ جیسے اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کی آنکھیں مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. لفظ نظر تو نہیں آ رہے نا، نظر آ رہے ہیں، مگر اللہ نے سسٹم رکھا ہے آپ کے کانوں تک جا رہے ہیں، اور وہ کان آپ کے دماغ تک اس کو بھیج رہے ہیں، اور وہ سارا میسج اور اس کا پھر جو تھیم ہے وہ آپ کے ہارٹ کو کنورٹ ہو رہا ہے، وہ فیل بن رہی ہے، وہ پورے بلڈ کے ساتھ آپ کی پوری باڈی میں جا رہی ہے. آپ سر ہلا رہے ہیں، آپ آنکھوں سے ایکسپریشن دے رہے ہیں، آپ اسمائل کر رہے ہیں. تو یہ وہ جگہیں ہیں جو آپ کی روح کی خوراک اندر لے کے جا رہی. آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان بھی. ایون جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو، ہم کہتے ہیں کین انڈرسٹینڈ. تو بالکل جسم کی خوراک کے لیے جیسے اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، ویسے ہی روح کی اور اخلاق کی بھی نشو و نما ہو رہی ہے. آپ جو سن رہے ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی فلٹر لگنا چاہیے کہ نہیں؟ لگنا چاہیے، بالکل لگنا چاہیے کہ کہیں دل کی طبیعت خراب نہ ہو جائے. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے کان میں کسی کے بارے میں ایک بات پڑی اور اس کے بعد آپ کے دل کی فیل بدل گئی اس کے بارے میں، آپ کے تھاٹس چینج ہونے لگے، اور جب تھاٹس چینج ہوئے تو آپ کی آنکھوں کا نظریہ ہی بدل گیا، زاویہ ہی بدل گیا، اب آپ اس کو کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں. وہ اندر داخل کہاں سے ہوا تھا؟ تو یہاں بھی فلٹر لگنے چاہیے. یہی فلٹر کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اسے سٹاپ کرو، کہو انا صائم، میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا. اور روزے میں یہ ٹریننگ اس لیے کہ پھر پورے 12 مہینے یہ آپ کو ہیلپ کرے گا انشاءاللہ. تو فلٹر سسٹم کیا ہے؟ سورہ حجرات کی بھی آیت میں، جیسے سورہ حجرات کی کچھ آیات ہیں نا آخر میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجسس نہیں کرو، اور غیبت نہیں سنو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. تو بالکل اسی طرح سے ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ روزہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، اور یہ ممنوعات اور مکروہات میں شامل ہے. یعنی یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے کہ یہ آپ کا پیٹ تو خراب نہیں کرے گی، آپ کے جسم کی طبیعت تو شاید خراب نہ ہو، مگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، مگر ایمان کمزور پڑ جائے گا. معدہ کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اچھی سے اچھی چیز بھی کھا لیں تو فائدہ نہیں ہوتا. اور ایمان کمزور ہو، اخلاق کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو آپ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کوئی مقصد ہے اس میں. ایمان بیمار ہو جائے یا ایمان کمزور ہو جائے اور دل کی صحت خراب ہو جائے تو کوئی پازیٹیو چیز ہے تو اس میں سے بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیگیٹو پوائنٹس نکال لینے ہم نے. تو بالکل اسی طرح اپنے ایمان کی صحت کی فکر، اور خاص طور پر کیونکہ روزوں میں تو ہم ایمان بڑھانے کے لیے بیٹھے تھے اور اچھا کرنے کے لیے بیٹھے تھے، تو ہمیں ہر اس ایکٹ سے دور رہنا ہے جو اس کی صحت خراب کرنے والا ہو. رائٹ؟ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اس کے لیے ابھی سے ریمائنڈر، اپنی کچھ ہیبٹس، کچھ فلٹرز ضرور دیکھیں کون سے ایسے دوست ہیں
جن کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد آپ دل میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، بہت اچھی فیل نہیں آتی، نیگیٹو تھاٹس، بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں آپ، اور کون سی ایسی صحبتیں ہیں ان پہ ابھی سے کام کرنا ہے. کوئی اچھی بک ریڈنگ، حسن اخلاق، کوئی اچھی بک ایسی جو رمضان سے پہلے ہم پڑھ لیں، جس کے بارے میں ایک ٹاپک ڈیلی، اور ہم روزوں میں داخل ہونے سے پہلے اپنی روح کی صحت کا اہتمام کر لیں کہ ہمارے روزے صحت مند جائیں. آپ کو پورا انوائرمنٹ ملے گا جو آپ کو اس چیز میں انکریج کرے گا، ہائے تم نے روزہ نہیں رکھا رمضان میں بھی. مگر آپ اگر یہ کہیں گے میں غیبت نہیں سننا چاہتی، تو وہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سے موڈ آف ہو جائے. تو یہ انوائرمنٹ ہم نے خود بنانا ہے انشاءاللہ. یعنی بعض اوقات ایسا بھی تجربہ ہوتا ہے نا کہ آپ اگر روزہ نہیں رکھ پائے کسی وجہ سے، تو یا روزہ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ارد گرد والے آپ کو ایسی نظر سے دیکھیں کہ کیوں روزہ چھوڑ دیا. مگر روزہ رکھ کے اگر آپ خود کو بچا رہے ہیں کہ نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھنی جس سے مثلا روزہ رکھنے کے بعد ہم سارا ٹائم صوفے پہ لیٹے ہوئے ہیں یا بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کہ دن نہیں گزر رہا اور روزہ بہت لگ رہا ہے اور بس ٹی وی ہے سامنے یا موبائل ہے کہ دن گزارنا ہے، تو یہ چیز کیا روزے کی صحت کے لیے اچھی ہے؟ یہ اتنی ہی خطرناک ہے جتنی آپ کھانے پینے کی بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں. مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ماحول خود بنانا پڑے کہ میں نے جیسے کھانا پینا نہیں ہے ویسے میں نے ان چیزوں سے بھی باز رہنا ہے. زیادہ بڑا چیلنج ہے کیونکہ جسم کی خوراک آپ کو ہر جگہ ملے گی، اگر روح کی خوراک کا اہتمام کم ملے گا. تو اس کے لیے ہمیں خود ماحول بنانا ہے انشاءاللہ. پھر یہ بھی کہ ممنوعات میں سے یہ بھی ہے کہ جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھ پائے اس کے لیے بیوی سے ملنا جلنا یا بوسہ لینا پھر جائز نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مجھے بوسہ بھی کر دیتے، بغل گیر بھی ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اسے اجازت دے دی. پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال پوچھا تو آپ نے اس کو اجازت نہ دی. ابو ہریرہ کہتے ہیں جس کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جسے آپ نے اجازت نہ دی وہ جوان تھا اور اسے اپنے جذبات پر قابو نہ تھا. تو گویا حکمت کے ساتھ سچویشن کے اکارڈنگ ہمیں کچھ چیزوں میں خود ہی فیصلہ لینا ہے اپنے دل کے تقوی سے. پھر روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ اس کے حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو. عن لقیط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لقیط بن صبرہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے، پھر خیال کرو کہیں حلق میں نہ چلا جائے. پھر اسی طرح الاشیاء التی تفسد الصوم، روزے کو فاسد کرنے یا توڑ دینے والے امور، ایسے کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے قضا بھی ہے. ٹھیک ہے، روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 محتاجوں کا کھانا کھلانا ہے. فائن بھی دینا ہوگا اور گنتی بھی پوری کرنی ہوگی. عن ابی ہریرہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. اذا جاءہ رجل، ایک آدمی آیا، ایک صحابی آئے. فقال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلکت، میں تو ہلاک ہو گیا. قال، انہوں نے کہا ما لکا، کیا ہوا تجھے؟ قال، وہ کہنے لگا وقعت علی امرأتی وانا صائم، میں نے اپنی بیوی سے انٹرکورس کر لیا اور اس حالت میں کہ میں روزے سے تھا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول حل تجد رقبۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا
کہ کیا تو ہل تجد رقبتن تعتقها، کوئی ایک غلام ایسا رکھتا ہے اپنے پاس کہ تو اسے آزاد کر دے، یعنی غلام رکھنے کی طاقت ہے تیرے اندر، غلام کو آزاد کرنے کی؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تیرے اندر اتنی استطاعت ہے کہ تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے؟ وہ صحابی کہنے لگے لا، نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فهل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ہمت رکھتے ہو، یعنی روزے رکھوا سکتے ہو یا کھانا کھلا سکتے ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال اجلس، آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ فمکث عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، اور ہم بھی یعنی فبینا نحن علی ذلک، ہم بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ مطلب اس مسئلے کے حل کے لیے اب کیا سچویشن بنتی ہے، اللہ کے نبی کیا حکم صادر فرماتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اتنے میں ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کا عرق لایا گیا، ایک ٹوکرا لایا گیا کھجور کا۔ والعرق مقتل السخم، تو جو کھجور تھی وہ کیا تھی؟ آپ نے جب اس کو دیکھا تو عرق وہ بڑا ٹوکرا تھا جس کے اندر کھجور تھی، تو آپ نے پوچھا، وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے، یعنی وہ صحابی کہاں ہے جس کے مسئلے پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے؟ اس نے عرض کیا کہ میں ہوں، میں حاضر ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ ھذا فتصدق بہ، چلو یہ کھجور کا ٹوکرا پکڑو اور جاؤ اس کو صدقہ کر دو۔ فقال الرجل، تو وہ صحابی کہنے لگے الا افقر منی یا رسول اللہ، کیا میرے سے زیادہ بھی اس آبادی میں، ساری مدینے کی آبادی میں میرے گھر سے بھی زیادہ کوئی گھر محتاج ہے؟ یہ بات سن کر فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال اطعمہ اہلک، جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کچھ آپشنز رکھے۔ ایک تو یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی پہلے تو یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا ہے، غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور 2 ماہ کے روزے بھی اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، تو کیا کرو، یعنی کچھ نہ کچھ صدقہ کر دو جتنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے۔ اور جب صدقے کی بات کی تو پھر ان کو یہ ہوا کہ سب سے زیادہ غریب بھی میں ہی ہوں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو تم اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر دے۔ آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو کہ تینوں کاموں میں سے وہ کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے۔ لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور میں ایک یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر قے کر دی جائے۔ قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کی قضا بھی واجب ہے۔ ہاں، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعہ قیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقض۔ آپ نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں، البتہ جو روزہ دار قصداً قے لائے، جان بوجھ کے حلق میں انگلی ڈال کے یا کیسے قے کر دے، تو پھر وہ قضا روزہ رکھے۔ لیکن قصداً قے کرنے سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو آگے قضا دینی ضروری ہوگی۔ پھر اسی طرح سے حیض یا نفاس کے شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حازت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینها، رواہ البخاری۔ ابو سعید خدری کی روایت میں آپ نے فرمایا تھا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے کیونکہ اس کی پوری زندگی کی یعنی سال کی نمازیں، آپ دیکھیں ہر مہینے کی نمازیں چھوٹی، پھر سال کی چھوٹی، پھر جتنے سال زندگی کے تھے، پھر ہر نماز کے سجدے، جتنے سجدے کم اتنی قربت کم۔
تو یہ خواتین کے دین کا نقصان ہے مردوں کے معاملے میں۔ تو بہرحال یہاں پہ اس مسئلے سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ حیض یا نفاس کے شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پھر پوچھا جاتا ہے کیا 12 بجے کے بعد اگر روزہ ٹوٹ جائے یا پھر اس سے پہلے اور دس اینڈ دیٹ، اگر 5 منٹ پہلے بھی افطاری سے ایسی کوئی حالت طاری ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی پھر قضا دینی ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان کی احکام یعنی ایسے سب احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے، ٹھیک؟ تو روزوں کی قضا ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ ہیں ممنوع اور مکروہ روزے۔ الصیام الممنوع والمکروہ، ممنوع جن سے روکا گیا ہے، مکروہ ناپسندیدہ، یعنی ایسے ایام جن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے یا ان میں روزہ رکھنا ناپسندیدہ ہے۔ عن ابی عبید قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب فقال هذان یومان نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامهما یوم فطرکم من صیامکم والیوم الآخر تأکلون فیہ من نسوککم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان 2 دنوں کے روزے رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلا دن جب تم اپنے روزے ختم کرو، یہ کون سا دن ہے؟ عید الفطر، اور دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو یعنی عید الاضحیٰ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ پھر اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعے کا روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھنے کا عادی ہے اور اس ترتیب میں کسی کے دن جمعہ کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ جیسے ہم نے کل صوم داؤدی کے بارے میں پڑھا تھا کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا، ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن آپ روزہ چھوڑتے تھے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ ایک دن رکھ کے اور ایک دن چھوڑ رہے ہیں اور اس ترتیب سے جمعے کا دن ایسا آیا جس میں آپ نے روزہ رکھنا ہے تو ایسی صورت میں جمعے کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، مگر اس معمول سے ہٹ کے صرف اکیلے روزے کے دن جمعے کے دن جو روزہ رکھنا ہے وہ مکروہ ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تختصوا لیلة الجمعة بقیام بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعة بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو اور نہ جمعے کا دن روزے کے لیے مخصوص کرو۔ ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اس میں پھر جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اصل معاملہ تو اطاعت کا معاملہ ہے، اور جس دن کا روزہ اللہ کو پسند ہے اطاعت کیا ہے کہ اسی دن روزہ رکھا جائے، نہ کہ اپنی پسند کے مطابق رکھا جائے، کیونکہ محبوب سے محبت اس کی پسند کے مطابق کی جاتی ہے، یعنی آپ اس کی پسند کا دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو محبت اگر نبھانی ہے اور اطاعت اگر نبھانی ہے تو وہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور اس کی پسند کے مطابق ہوگی۔ پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جو شریعت کے مراتب ہیں، شریعت کے ایسے آداب ہیں، وہ انسانوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اس میں اضافہ کریں یا خود سے کچھ سلیکٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، ایون ریجیکٹ کریں۔ جیسے ہمارے ہاں سفر کے مہینے کو بعض اوقات ایسا مہینہ سمجھا جاتا ہے جس کو پسند نہیں کیا جاتا، تو سارے مہینے اللہ کے ہیں اور سارے ہی پسندیدہ ہیں اگر آپ اطاعت کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعے کا یا جمعے اور ہفتے کا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے مخصوص نہیں کی، اللہ کے نبی نے نہیں کی، شریعت نے نہیں کی، ہم بھی اسے نہیں کر سکتے، اس کو شریعت بنانے کے ہم حق میں نہیں ہیں۔
پھر صوم وصال یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا، یہ بھی مکروہ روزوں میں شامل ہے۔ عن ابی ہریرہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال له رجل من المسلمین انك تواصل یا رسول اللہ قال فأيكم مثلی انی ابیت ویطعمنی ربی ویسقینی، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا۔ آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور مجھے میرا رب پلاتا بھی ہے، یعنی معجزاتی طور پر جیسے مریم علیہ السلام کو ان کے حجرے میں ہی بغیر موسم کے پھل ملا کرتے تھے تو روحانی اعتبار سے ان کو غذا فراہم کی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں کھلایا پلایا جاتا ہے، جیسے بھی اللہ کے شایان شان ہے جیسے وہ اپنے نبی کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ پھر رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا یہ بھی ممنوع ہے، شریعت میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ پھر اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے آ گیا تو پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اپنی روٹین پہ چل رہا ہے، اس نے خود سے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے، اس کی کچھ بھی شریعت میں پابند کرنے کی یا غیر شرعی چیز کو لازم کرنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی روٹین کی عبادت کے ساتھ چل رہا ہے، اور پھر کوئی دن رمضان سے پہلے ایسا آ گیا اور وہ روزے سے ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح شک کا روزہ رکھنا بھی منع ہے کہ ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا ہو، ہم رکھ لیتے ہیں یا ہمارا روزہ رہ نہ جائے، ایسا روزہ بھی شریعت میں ممنوع ہے۔ پھر مسلسل روزے رکھنا منع ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عبداللہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو، رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی ترک بھی کرو، چھوڑ بھی دو، رات کو قیام بھی کرو آرام بھی کرو، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ پھر یاد رکھیے ممنوع اور مکروہ روزوں میں ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج کے روزے رکھنا بھی منع ہے۔ یہ کون سے دن ہیں؟ قربانی کی عید، عید الاضحیٰ کے 3 دن، ٹھیک ہے، یعنی پہلے 10 دن روزے رکھنا تو مستحب ہے، اور پھر 11، 12 اور 13 جو ایام تشریق ہیں جو عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں ان میں روزے رکھنا منع ہے۔ البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ مینا میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے، حاجیوں کے لیے ہے یہ بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ پھر حاجی کو عرفات میں 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لوگوں نے عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا تو انہوں نے یعنی حضرت میمونہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پی لیا۔ اس وقت آپ میدان عرفات کے موقف میں کھڑے تھے اور لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، یعنی لوگوں کو لگا کہ شاید آج آپ روزے سے ہیں، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کے لیے دودھ بھیجا اور آپ نے سب کے سامنے پی لیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج کے دن کوئی روزہ نہیں ہے۔ پھر نصف شعبان کے بعد بھی روزے نہیں رکھنے چاہیے، یعنی عام حالات میں نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا ممنوع ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے 15 دن پہلے
تو نفلی روزے نہ رکھو۔ کیوں؟ تاکہ رمضان کے لیے طاقت جو ہے وہ بحال رہے۔ پھر یاد رکھیے کہ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاہد یوما من غیر شہر رمضان الا بإذنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزے نہ رکھے، یعنی نفلی کام میں شوہر کو ساتھ رکھیں، ڈسکشن کریں، شیئرنگ ضروری ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ایک ہونی چاہیے کہ دونوں کی طرف سے ایک کام میں رضامندی ہو، اور خاص طور پر دن کے ٹائم اگر شوہر گھر پہ موجود ہے کسی ضروری کام سے تو بیوی کو کیا چاہیے کہ وہ اگر روزے کی نیت ہے اور اس کا دل ہے تو وہ پہلے شوہر سے اجازت لے۔ پھر اسی طرح سے صرف عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم 2 دن ملا کے یہ روزے رکھنے چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یقول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بالصیام قالوا یا رسول اللہ انه یوم تعظمه اليہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل ان شاء اللہ صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ سمجھے بات؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا تو صحابہ کرام نے آپ کو کہا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ کی حدیث ہے نا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، ریزمبلنس لی، اور وہ اس کا شمار بھی پھر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی ملائیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کے آنے سے پہلے ہی وفات پا گئے، مگر وہ ہمارے لیے حکم چھوڑ گئے کہ اکیلا 10 محرم کا روزہ نہیں رکھیں گے، اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے 9 محرم کے روزہ آپ نہیں رکھ پاتے، آپ حیض سے ہیں، آپ نفاس سے ہیں، آپ کو کوئی اور مجبوری، کسی بھی وجہ سے آپ نہیں رکھ پائے، 10 محرم کا روزہ رکھنے کا چانس ہے تو پھر 11 محرم کا ساتھ ملا لیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں 10 محرم کا اکیلے روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ یوم عاشورہ کے جو روزے کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم اس نسبت سے کہ ہم موسیٰ یعنی شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کی نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ نے فرمایا اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ مطلب یہ پہلے روزہ فرض تھا جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے اس کو نفل قرار دیا اور ساتھ اکیلا رکھنے سے منع کیا، 9 محرم کے روزے کو ساتھ ملایا۔ پھر اسی طرح صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن بصر اپنی بہن سما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزوں کے نہ رکھو، اگر کھانے کو کوئی اور چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا کسی درخت کی یعنی چھال ہی چبا لو، مراد یہ ہے کہ نفلی روزہ نہ رکھو۔ پھر اسی طرح سے ہفتہ کیوں نہ رکھو؟ کیونکہ یہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا، وہ اس خوشی میں رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لیے ہفتے کے ساتھ جمعہ یا اتوار کا دن ملا کر روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد